ذاتی طور پر میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ قاضی فائدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جج ہیں جس نے فیض آباد میں ان لوگوں کا بینڈ بجایا تھا جو ریاست کی پراکسی کے پارٹ پہ یہ کھیل رہے تھے۔ ہمیں قاضی فائدی صاحب، میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کا ہے، نہ کسی ادارے کا ہے۔ وہ ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، اور جو لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے آنے سے شاید ان پہ جو ہیں شہد اور گلاب جامن کی برسات ہوگی، وہ غلط امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک جج ہیں، ایک منصف ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا نیشنل اسمبلی میں کسی کے سائڈ پہ بیٹھنا یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ جتنا اس کا کنڈکٹ ہے، جتنا اس نے پروسیڈنگ کنڈکٹ کی ہیں کوئٹہ کیس میں، جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے، وہ مشعل رہے ہیں ہم سب کے لیے۔ لیکن سر وہ خان صاحب کے دور میں تو وہ ہر چیز پہ سو موٹر لے لیتے تھے، لیکن اب وہ خاموش ہیں، بدلہ نہیں لیں گے خان صاحب سے، وہ جس طرح خان صاحب نے ان کی بیگم کو۔ دیکھیں جج صاحبان، دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں، وہ یہ منصف ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے منصب کا کوئی استعمال کریں، اور نہ یہ کرتے ہیں، اور نہ یہ اتنے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر زیادتی ہوتی بھی ہے، جو زیادتی آپ کہہ رہے ہیں نا، ریفرنس لایا گیا تھا، قاضی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ریفرنس کون لایا تھا۔ دوسری طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو آرگنائزیشن سطح پہ ڈیمیج کرنے کے لیے جو آفس بیئررز ہیں، یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے کے پی میں یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ یہ دھمکیاں، یہ کورسیو میجرز، یہ ظلم، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفس بیئررز ہیں، جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، وہ سب یہ بھگت رہے ہیں۔ پرویز خٹک کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ایک متبادل کے طور پہ متعارف کرایا گیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید، اور جو انہوں نے خواب دکھائے تھے پرویز خٹک صاحب نے، کہ یہ میرے ساتھ تو پوری پی ٹی آئی ہیں، میں وزیر اعلیٰ رہا ہوں، محمود خان میرے ساتھ ہیں، اور سب لوگ جو ہیں، اب ان کی حالت سب آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 57 ممبران اسمبلی جو ہیں، جس میں 6 MNAs تھے اور 21 MPs جو تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ 57 انہوں نے دعویٰ کیا تھا، موقع پر 27 لوگ اس کے ساتھ فزیکلی موجود تھے، جن میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے۔ ان 27 میں سے 5 MPs کو ہتھکڑیوں میں لایا گیا تھا، 2 کو جیلوں سے لایا گیا تھا، اور 3 کو اسی دن گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور جنہوں نے بعد میں جو ہے پریس کانفرنس کر کے اپنا معافی ضمیر بیان کر دیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ 3 دیگر MPs نے بھی اعلان کر دیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا ہے۔ بقایا جو رہ گئے ہیں 19 میں سے 3 جو ہیں ریزروڈ خواتین نشستوں پہ، 3 خواتین تھی جن کا لایا جانا، کیونکہ وہ الیکٹیبل ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کوہستان سے MPs کو 3 MPs کو لائے تھے۔ کوہستان میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں ٹاس کے ذریعے وہ الیکٹ کرتے ہیں، ہر سال جب بھی الیکشن آتے ہیں تو جس کا ٹاس نکل آتا ہے وہ ممبر اسمبلی بن جاتا ہے، تو لہذا ان کا اگر ٹاس نکلے گا تو کوئی پرویز خٹک کے کام آئیں گے۔ یہ 3 اور 3 6 یہ مائنس کر دیں، 2 MPs جو بعد میں انہوں نے کہا، تو اب ان کے پاس گنتی کے رہ گئے کوئی 7-8 لوگ۔ 7-8 لوگ بھی، ان میں سے بھی بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے رجوع کر رہے ہیں، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد یہ پارٹی جو ہے وہ پرویز خٹک پر ہی مشتمل ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ جس طرح